اگر عمرے کے لیے طواف عصر اور مغرب کے درمیان ہو تو صفا مروہ دوڑ کے واجب طواف بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، چونکہ ان اوقات میں نماز نہیں پڑھی جاتی، تو لہذا وہ صفا دوڑ لیں اور مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھیں۔ کہتے جی کہ جو اسلامک بینک ہیں پاکستان میں بھی ہیں، جیسے میزان بینک ہے، اسلام بینک ہے، ہاں ان سے معاملہ کرنا درست ہے۔ بہرحال جہاں تک علماء نے لکھا ہے وہ یہی ہے کہ ان کا معاملہ جو ہے تقریباً 80% اسلام کے مطابق۔ اگر 20% کی کمی ہے تو ہم تعاون کریں گے تو وہ ٹھیک ہوں گے نا۔ اگر ہم نے تعاون ہی چھوڑ دیا تو 80% بھی کیا، پھر ہم یہودی بینکوں کے محتاج ہوں گے۔ تو ان سے اگر گاڑی وغیرہ لی جائے تو وہ جائز ہے۔ ایک بات یاد رکھو، سمجھ لو، کہ بھئی دوسرے بینکوں سے لینا تو جائز نہیں ہے، اسلامی بینک سے کیوں جائز ہے؟ حالانکہ وہ بھی تو لیز پہ دیتے ہیں۔ دونوں میں فرق ہے۔ جو یہودی بینک ہیں وہ ہمیں 20 لاکھ یا 30 لاکھ قرضہ دیں گے گاڑی خریدنے کے لیے، اور اس پر وہ اپنا پرسنٹیج مقرر کریں گے، 10%، 11%، ہم سود لیں گے، یہ حرام ہے۔ اسلامی بینک جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اچھا آپ کو کون سی گاڑی چاہیے؟ آپ نے کہا مجھے فلاں گاڑی، تو وہ بینک گاڑی خود خرید لیتا ہے۔ اب وہ گاڑی بینک کے نام ہے، کاغذات بینک کے نام ہے، اب بینک تمہیں بیچتا ہے۔ تو اگر اس نے 10 لاکھ میں خریدی تھی اور نے کہا جی میں پیسے 2 سال میں لوں گا لیکن میں 12 لاکھ لوں گا، تو ٹھیک ہے، چونکہ وہ تو چیز دے رہا ہے نا آپ کو بدلے گا، صرف پیسے نہیں دے رہا بلکہ وہ چیز دے رہا ہے کہ جی یہ گاڑی ہے، اس کی قیمت اب ہم یہ لیں گے، تمہیں سودا قبول ہے، کر لو نہیں، اس لیے وہ جائز ہوتا ہے۔ بھائی تعویذ کرنا جو ہے اگر قرآنی آیات سے ہوں یا احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں، جن کو علماء نے اعمال قرآنی کے نام سے شائع بھی کر دیا ہے، وہ جائز ہے۔ البتہ جو عبرانی میں، سریانی میں یا صرف لکیریں لگی ہوئی ہیں ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ حضور خود دم کرتے تھے، عبداللہ رسول لکھ کے اپنے بچوں کو لٹکاتے تھے، گلے میں بھی لٹکاتے تھے۔ اگر دم کرنا ہو تو پینے والی چیز میں باقاعدہ پڑھ کے دم کریں گے، دم کا معنی یہی ہوتا ہے۔ جب آپ اس میں پھونک نہیں ماریں گے، دم نہیں کریں گے، تو گویا دم نہیں ہوا۔ بلکہ ایک بہت بڑے عالم نے ایک چیز لکھی ہے، عمل لکھا ہے، اگر اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ اس نے کہا کہ پانی کا گلاس لے لیں، اپنے ہاتھ میں پکڑ کے اس کو منہ کے قریب رکھیں، اتنا قریب رکھیں کہ جو آپ پڑھیں گے نا گویا کہ اس کے اندر جا رہا ہے۔ تو اس میں 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں اور 7 دفعہ ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ، ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ، 7 دفعہ پڑھیں اس انداز میں کہ گویا کہ اس کے اندر آپ کی تھوک بھی جائے، اور جب پڑھ لیں تو وہی پانی پی لیں۔ اس نے کہا کہ آپ تجربہ کریں گے، یہ خود پڑھیں، کسی مولوی کو کسی پیر کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، خود آپ نے خود پڑھنا ہے، خود پی رہے ہیں آپ،
اور نے کہا آپ تجربہ کریں کہ یہ پانی پڑھ کے پئیں، ٹھیک 3 گھنٹے کے بعد آپ کو پیشاب آئے گا، اور اگر وہ پیشاب کسی برتن میں آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے آپ نے پانی پیا تھا بالکل سفید اسی طرح نکل گیا۔ تو نے کہا کہ اگر یہ آپ 7 راتیں عمل کریں گے تو الحمدللہ کوئی سحر ہے، کوئی جادو ہے، کوئی اثرات ہیں، سب ختم ہو جائے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، آپ خود پی رہے ہیں، خود پڑا کریں۔ پاکستان میں رہتے ہیں، اللہ میری 2 بیٹیاں ہیں، بیٹے سے اللہ پاک اولاد نرینہ بھی عطا کرے۔ کیا عمرے کے لیے عورتیں ہوٹل میں نماز پڑھ سکتی ہیں؟ کوئی منع نہیں، بلکہ افضل ہے، لیکن وہ حرم میں آئیں تو منع نہ کریں۔ تمام انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں، اور حضور پاک کے روضہ مبارک پہ جب ہم سامنے سلام پڑھتے ہیں تو آپ سنتے ہیں۔ عمرے کے لیے آیا ہوں، کل واپس جا رہا ہوں، اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اگر ماں کے پیٹ میں 5 مہینے کے بعد جب بچے میں روح آ جاتی ہے، رضا الہی سے بچی یا بچہ مردہ پیدا ہو تو جنازہ نہیں پڑھیں گے، جنازہ مردے پہ نہیں پڑھا جاتا، چاہے وہ 9 مہینے کا بھی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ زندہ پیدا ہوا ہے پھر پڑھا جائے گا۔ احرام باندھ کے صرف نفل پڑھنے کے بہانے سے نہیں، احرام عمرے کے لیے ہوتا ہے۔ میں والدہ کو طائف لے گیا تھا، بیماری کی حال میں، وہاں طبیعت بہت خراب ہو گیا، عمرے کی نیت نہیں تھا، واپس مکے میں بغیر اس کے آ گئے۔ اگر وہ بیمار تھی کوئی دم نہیں، اگر واقعی بیمار نہیں تھی بہانہ بنا رہے ہو تو پھر عمرہ بھی کرو اور دم بھی دو۔ کہتے ہیں کہ عورت کسی ایسی جگہ پر رہتی ہے جیسے گاؤں میں، یا پتہ نہیں کیا لکھا ہے اس نے، ویسٹرن کنٹری میں اس کا پردہ کرنا مشکل ہے، اس میں کیا کیا جائے؟ جس نے پردہ کرنا ہے نا وہ پوری دنیا میں ہر جگہ کر سکتا ہے۔ جہاں پردے کی پابندی ہے وہاں بھی وہ پردہ کرے گی، جیسے نہیں کرنا ہے نا وہ اپنا ہے، کسی جگہ بھی نہیں کرتی۔ اصل پردہ تو گھر کا ہے نا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں سے باہر نہ نکلو، بس خود بخود پردہ ہو گیا۔ ضرورت ہو تو نکلو، اور نکلو تو پھر حجاب کے ساتھ۔ اگر عورت ہمیشہ سر ڈھانپ کر رکھے تو کیا بال کٹوانا جائز ہے؟ بال کٹوانا جناب کسی شکل میں جائز نہیں ہے، ہر وقت کیسے وہ سر پہ کپڑا رکھے نہ رکھے، بال کٹوانا حرام ہے۔ اذان کے فوراً بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھنا جائز ہے، کوئی بات نہیں۔ حضور پاک نے کسی فرض نماز کے ساتھ نفل ملا کر نہیں پڑھے، حدیث میں ہے بین کل اذانین صلاۃ، تم نے پتہ نہیں کہاں سے مسئلہ سمجھ لیا ہے۔ سعودی عرب میں ایک پاکستانی بھائی، اس کے 2 بیٹے، ایک بیٹی ایک بیوہ ہے، ہر ماہ سعودی عرب سے پیسہ ملتا ہے ان کا حصہ، بہر یہ تم جاؤ مجھے نہیں پتہ ملتا ہے نہیں ملتا ہے۔ مدینہ پاک میں جائیں، میں درود شریف پڑھیں اور ادب سے حاضر ہوں۔ پوری دنیا میں سنت لباس، سنت زندگی کی راہبری کرنی ہو، کس کی اتباع کریں؟ دیکھ لو جو سنت پہ چلنے والی جماعت اس کی اتباع کریں۔ اخلاق سیکھنے ہوں تو اخلاق والوں کے پاس رہیں، علماء کے پاس، اولیاء کے پاس، اللہ والوں کی جماعت کے ساتھ۔ عمرے کے لیے احرام مکہ مکرمہ اپنے ہوٹل سے کرتے ہیں، ہوٹل سے کوئی احرام نہیں ہوتا۔
زمزم بھی بیٹھ کے پینا افضل ہے، کھڑے ہو کے پینا تو جائز ہے۔ اللہ کے جتنے پیغمبر ہیں سب بشر ہیں، اگر زندہ آدمی ہے معذور ہے تو اس کے لیے طواف کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی گھر سے مسجد جاتا ہے لیکن گاڑی پہ جاتا ہے یا موٹر سے، اس کو بھی ثواب ملے گا، لیکن جتنا مشقت زیادہ ہوگی اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ جنگ میں یہ بھی جنگ میں مطلب وہ 10 بچوں کو پڑھائے، پتہ نہیں کیا ہے، مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے آپ نے۔ بالکل یہ بھی حدیث میں ہے، جو لوگ اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کریں گے، اچھی تعلیم دیں گے تو انشاءاللہ جہنم سے آزادی ملے گی۔ جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے بلند آواز میں کلمہ پڑھنا بدعت ہے۔ پاکستان میں میلاد کا بہت رواج ہے، وہاں پتہ نہیں کون سے رواج ہیں، وہاں تو میلاد کا بھی رواج ہے، 11ویں کا بھی ہے اور اس کا بھی ہے، سب بدعت ہے۔ پاکستان میں تیسرا 10واں چلے سب ختم، یہ بدعت ہیں۔ میری بیوی کو ماہواری کا خون آیا، مدینے سے واپسی پر نیت کر لی اور اب احرام کی پابندیوں میں ہے، بالکل خون رکنے کے بعد ہوٹل سے ہی آئے گی۔ ہاں بالکل، جب بند ہو جائے، اس کے دن پورے ہو جائیں، غسل کر کے ہوٹل سے سیدھا عمرہ کرے، مسجد عائشہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو نیت کر کے آئی ہے۔ بھائی مدینہ منورہ جائیں، ادب سے جائیں، درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں بس۔ رمضان میں حرم میں نماز کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ احرام باندھ کے عمرے کی نیت سے طواف کے بعد صفا سے پہلے اگر ایک اور طواف کر لے کوئی حرج نہیں، لیکن خلاف سنت ہے۔ سنت یہی ہے کہ پہلے عمرہ پورا کرے، طواف کرے، صفا دوڑے، حل کرے، پھر طواف کرتا ہے۔ عمرے والوں کے لیے الوداعی طواف ضروری نہیں ہے۔ ہم 6 دنوں کے لیے عمرے پہ آئے ہیں، نفل پڑھیں گے، آپ کو معاف ہیں، پڑھیں تو ثواب ہے۔ کیا مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں؟ ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، پڑھو پڑھو، نہ پڑھو نہ پڑھو۔ حالت احرام میں بھول کے دونوں ہاتھوں پر صابن لگ گیا، اگر فوراً دھو ڈالا ہے تو بس 2-4 ریال خیرات کر دو۔ ہم 28 دن کے لیے عمرے پہ آئے ہیں، طواف الوداع ضروری نہیں ہوتا، عمرے میں حج میں ہوتا ہے۔ میری بہن بے اولاد ہے، ڈاکٹروں نے لا علاج کرایا، اللہ قادر ہے، اللہ چاہیں تو اولاد عطا فرما دیں۔ میں نے صفا کے بعد مشین پھروائی، پھر ہفتے بعد دوسرے عمرے میں خود ہی کینچی سے چوتھائی سر، اگر چوتھا حصہ اترا ہے اس طرح سے تو ٹھیک ہے، نہیں اترا تو دم ہے۔ اگر عورت حاملہ ہے تو جب طواف کرے تو بچے کی نیت بھی کرے، کوئی ضرورت نہیں، بچہ خود اندر ہے، اس کی نیت خود بخود ہو گئی۔ میں نے عمرے کے طواف کے دوسرے چکر کے دوران حتیم میں جا کر نفل پڑھا، بعد میں طواف کیا، آپ کا طواف نہیں ہوا، دوبارہ پورا طواف لوٹائیں۔ طواف کی حالت میں آپ نفل نہیں پڑھ سکتے، وہ تو خود نماز ہے۔ عمرے پہ جو دم کا معنی یہی ہوتا ہے کہ ایک بکری بکرا لے کے منڈی میں ذبح کر کے غریبوں کو کھلائے۔ ہمارا پورا گاؤں بریلوی ہے، لیکن امام صحیح عقیدے کا ہے،
اور جمعہ دوسرا خالد بریلوی پڑھاتا ہے. بہرحال بریلوی کے پیچھے نہ پڑھیں تو بہتر ہے، کسی اور مسجد میں پڑھ لیں. احرام باندھنے کے بعد سر کو ڈھانکنا اور ٹوپی وغیرہ ممنوع ہے، جبکہ ہوائی جہاز یا بس کی سیٹ وغیرہ پر ٹیک لگا کے بیٹھتے. کوئی ٹیک لگانا الگ بات ہے، کپڑا پہننا الگ بات ہے. بعض لوگ بیگ میں زمزم لے جاتے ہیں، وہ جانے، اور ہوائی جہاز والے جانے. پاکستان میں ایک شخص آیا، عمرہ کر لیا، اب انتہائی تھکن کی وجہ سے 3 چکر کرنے کے بعد 2 یا 3 منٹ آرام کر لے، کوئی حرج نہیں. 30 درس سنے ہیں، پڑھا ہی نہیں جاتا ہے، میں کیا کروں. پھلانگ کر آئے ہیں، مجھے سمجھ ہی نہیں آتا کیا لکھا ہے آپ نے. میرے بھائی کو پاکستان میں 4 سال سے پولیس والے لے گئے ہیں، اللہ اس اگر بے گناہ ہے اس کو رہائی عطا فرمائے. غار ہرا یا غار سور پہ جانا جائز ہے. جنت میں انشاءاللہ انبیاء سے بھی ملاقات ہوگی اور حضور پاک سے بھی ملاقات ہوگی. صحابہ کے جسد مبارک جو ہے وہ بھی قبروں میں محفوظ ہوتے ہیں. ان کے بارے میں حدیث پاک میں تو نہیں ہے، لیکن ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی کی قبر کھلی تو جسد محفوظ تھا. قبرستان میں حضور کون سی دعا پڑھتے تھے؟ السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم الصادقون ونحن الاسد یغفر اللہ لنا ولکم. اور کئی لمبی لمبی دعائیں بھی کرتے تھے. بہرحال بریلوی حضرات کے پیچھے نماز نہ پڑھیں تو بہتر ہے، جو وہ بدعت کرتے ہیں. میری بھتیجی کا نام ابھیہا ہے، مجھے نہیں پتا ابھی کیا ابھیہا کیا ہوتا ہے. گھر جا کر بھی سنت پہ عمل کریں. اگر زمزم کئی سالوں تک بوتل میں رکھا ہے وہ خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ. کیا میں غیر محرم کو سلام کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتے. ہمارے گاؤں میں قرآن شریف کے پرانے اوراق یعنی قبرستان میں کنویں میں ڈالتے ہیں. کنویں میں یا دفن کر دیا کرے، ضروری تو نہیں کہ کنویں میں ڈالیں، کسی دیوار کے نیچے دفن کر دیں. ایک آدمی علاقے کے لوگوں کی خدمت میں لگا رہتا ہے، اس آدمی کو اگر کوئی خود کچھ دے دے وہ جائز ہے. مدینہ پاک میں 40 نمازیں پڑھیں بہت بڑی فضیلت ہے. موٹر سائیکل پتہ نہیں کیا ہے، نقد میں کم ہے، ادھار میں جو وہ جائز ہے. جمعہ کی دوسری اذان جب مصلی پہ امام ممبر پہ بیٹھ جائے، اب کوئی جواب نہیں دے. جب امام دعا مانگے دل میں مانگتے رہیں، زبان سے بھی نہیں اور ہاتھ بھی نہ اٹھائیں. عصر کی نماز کے بعد طواف کرنے کی صورت میں 2 رکعات مغرب کے بعد پڑھیں. مغرب کی اذان کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. یا رسول اللہ ہم بول سکتے ہیں، پتہ نہیں کیا. ہاں یا رسول اللہ ندا ہے، ناجائز ہے. یا اللہ کے لیے یا اللہ. مغرب سے پہلے جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک نہ پڑھنا افضل ہے، بلکہ پڑھے تو جائز ہے. نماز جنازہ کے جواب میں ہوتا ہے.
امام کے آگے نہیں کھڑا ہونا چاہیے، جنازہ ہو یا کوئی نماز ہو۔ ملتزم پہ جاتے ہوئے بسا اوقات میری چادر اتر جاتی ہے، کوئی بات نہیں، نیچے والی نہ اترے، اوپر والی اتر گئی تو کوئی حرج نہیں۔ موجودہ دور میں جب حرم کی تعمیر ہو رہی ہے، مطاف میں عمر اقبالوں کو جانے کی اجازت ہے، تو آپ احرام باندھ کے کیوں دھوکہ دیتے ہیں تاکہ ان کے کام میں رکاوٹ پیدا ہو؟ دمام سے احرام کے حق میں آیا، غلطی سے احرام اتار کے کپڑے پہن لیے، بہرحال عمرہ بھی کرو اور دم بھی ادا کرو۔ مروہ پر لوگ کینچی سے بال کاٹ رہے ہوتے، اگر یہ ٹک لگائیں دم پڑ جاتی ہے۔ پورے سر کے بال بڑھائے، بھائی بڑا بھی نہیں جاتا نا، کریں کیا؟ ہم لوگ امریکہ سے استنبول پہنچے، ایئرپورٹ پر ہمیں احرام نہیں ملے، جدہ پہنچنے کے بعد ہم نے احرام خریدے، بالکل دم واجب ہے، احرام نہ ملے بغیر احرام کے بیٹھ کے نیت کر لیتے، چادریں جدے میں پہن لیتے، نیت تو کر سکتے تھے نا آپ، اس کے لیے تو پیسے نہیں لگتے۔ ہمارا ہوٹل کبوتر چوک کے قریب ہے، نماز شروع، اگر اگلی صفیں مل رہی ہیں تو نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ اگر کوئی گھر یا پلاٹ بینک کے پاس رہن رکھے لیکن وہ سود پہ لے گا تو حرام ہے۔ اگر کسی کی رقم بینک میں جمع ہے تو زکوٰۃ کس طرح ادا کرے گا؟ چیک کاٹ کے پیسے لے لو اور زکوٰۃ دو جا کے مدرسوں میں۔ ویسے پیسے نکالنے ہوں تو کیسے نکالتے ہو؟ عورت اور نماز کی، مرد کی نماز بڑا فرق ہے، مرد امام بن سکتا ہے، عورت نہیں بن سکتی۔ مرد کے لیے پہلی صفیں افضل ہیں، عورت کے لیے آخری صفیں افضل ہیں۔ عورت اور رکوع اور سجدے میں زمین سے جتنا قریب ہوگی اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ بہرحال یہ ہے کہ بعض علماء جو تعبیر کے قائل نہیں ہیں وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، لیکن قرآن حدیث ہو تو جائز ہے۔ عمرے کے بعد سر منڈانا ضروری ہے یا صرف کچھ بال نہیں، پورا سر؟ بال باریک ہیں اس طرح پھروائیں۔ مسجد پتہ نہیں کون سا احرام باندھا، طبیعت خراب ہونے کی عمرہ نہ کر سکے، بہرحال عمرہ بھی کریں اور دم بھی ادا کریں۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھیں عمرہ کریں، عمرہ ہو جائے گا؟ ہاں جی ہو جائے گا۔ بچی کے کتنی عمر کے بعد بال کاٹنا چاہتی؟ ہم تو کہتے ہیں پیدا ہونے کے بعد، صرف عقیقے کے بعد جو بھی بال ہیں نہ کاٹیں۔ یہ تھوڑا ہے کہ چھوٹی ہو تو کاٹنا جائز ہے، بڑی ہوتی جائز حرام ہو جائیں گے۔ وہ بڑے ہوتے ہوئے بھی حرام ہے اور چھوٹے ہوتے ہوئے بھی حرام ہے۔ اگر کسی کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں، بہرحال اسی ترتیب سے نمازیں قضا پڑھ لے۔ احرام میں سگریٹ پینا ڈبل حرام ہے۔ مسجد جیرانہ اور مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے۔ اپنے گھر والوں کے لیے طواف آپ اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ 12 دن مکے میں گزارنے کے بعد 10 دن مدینے میں گزاریں گے، نماز قصر ہوگی۔ طواف اور سعی کے حلق سے پہلے احرام کھول کر نہا لیا تو بہرحال یہ ہے کہ اس کے فوراً بعد حلق کرایا تو ٹھیک ہے، نہیں کرایا دم پڑ جائے گی۔ پاکستان میں اذان سے پہلے جو صلاۃ السلام پڑھتے ہیں وہ بدعت ہے۔ میرا ملازم ہوں، میرا بل بقایا ہے، ترقی ہونے کی وجہ سے رشوت دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے؟
دینے والا لینے والا دونوں پہ لعنت ہے۔ فجر کی نماز کے بعد حتیم میں نفل نہ پڑھیں۔ دوران طواف اگر مزی یا ودی خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ گیا، وضو کر کے دوبارہ طواف کریں، واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام وعن سیء الاسقام۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ اس عاجز کو بھی شفاء کاملہ عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جتنے دین کے ادارے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، ان کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان پاکستان میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔